الحمد للہ کفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا اللهم اعذنا من شرور انفسنا اللهم اهدنا الصراط المستقیم. آمین یا رب العالمین. تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک حاکم اور بادشاہ ہے، ہم سب کا رب ہے. اور درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، جینے کا طریقہ قرینہ اور سلیقہ سکھایا اور انسان اس دنیا میں کس طرح سے کامیاب ہو اور آخرت میں جنت الفردوس کی شکل میں بلند بالا درجات اس کو کس طرح سے حاصل ہو. اس لحاظ سے ایک اسوہ، ایک نمونہ، ایک آدرش اپنے قول سے، اپنے فعل سے دنیا کے سامنے پیش فرما دیا. میرے محترم شہریان اورنگ آباد، دانشوران ملت، علماء کرام اور محترم بھائیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے لیے آج یہ خوشی کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے اور فرشتے اس وقت جو عید کے لیے آ رہے ہیں ان کا مصافحہ کر رہے ہیں اور سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنے رب کی تکبیر بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس تکبیر رب کے ساتھ آج کے دن کی خصوصی اہمیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس جد و جہد کے ساتھ ہے جو ایک جہد مسلسل. قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے، تو امتوں کے جو کرنے کے کام تھے تنہ تنہا ایک شخص نے کر لیے. اور قربانی کا پیغام بھی یہی ہے کہ تم میں سے ہر شخص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو لے کر کے اٹھے. وہ رونا نہ روئے اس بات کا کہ حالات بڑے مشکل ہیں اور ہم پر بڑی آزمائش ہو رہی ہے، ہم پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. آپ ذرا تصور تو کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقعے. وقت کا بدترین بادشاہ نمرود کس طرح کا ظلم تھا. یہ ہمارے جو اس وقت کے جو موجودہ جو لوگ ہیں یہ کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے. وقت کا بدترین بادشاہ اور شرک کو جس نے کھلا اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا مذہب ہی یہی ہے، اور اس لحاظ سے اس کی پوری سلطنت اور اس کی پوری فوج اور مملکت اور اس کی شان اور شوکت، اس کے سامنے تنو تنہا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں. ماشاءاللہ ہم تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں اس ملک عزیز میں، لیکن آپ اندازہ کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. جس پوائنٹ پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اس قربانی کا پیغام، سب سے پہلا پیغام اور اہم پیغام یہ ہے کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اختیار کروں گا. قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ ہے. ہم رونا رونے والی امت نہیں ہے، ہم اپنے پریشانیوں کا گلہ کرنے والی امت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ایمان اور یقین کے اس کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا. اور ہم اس ملک عزیز میں اس کیفیت کے ساتھ اپنے پورے ایمان، یقین اور اپنی پوری تہذیب اور اپنے دین کے ساتھ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. یہی اس قربانی کا یہ پیغام. دوسری اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قربانی کا مطالبہ جہاں جانور پر چھری پھیرنے کا حکم دیا گیا اور قربانی کا حکم دیا گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو پوچھا کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا کہ ہر بال کے بدلے یا ہر ریش کے بدلے یا ہر اون کے بدلے ایک نیکی. تو اجر تو بے حساب ہے،
اور انشاءاللہ العزیز جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر ہمارے ملک، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں قربانیاں ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سلامت بھی رکھے، باقی بھی رکھے، موقع بھی رکھے اس کا، اور اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ تو یہ قربانی کرتے وقت اصل مقصود کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کہ جب آپ جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی مطلوب ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور گناہوں کی قربانی گویا کہ مطلوب ہے، اپنی بری عادتوں کی قربانی مطلوب ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام اچھائیوں کو پروان چڑھانا اور اپنے آپ کو اس دین حنیف کے لیے تیار کرنا جس کا اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا، یہ اس کا مطلوب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس میں مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ اس میں وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ کار فرما ہے، کس نیت کے ساتھ، کس اخلاق کے ساتھ تم قربانی دیتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو کتنا تیار کرتے ہو کہ اگر ضرورت پڑے گی تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنی اولاد، ہر ایک چیز کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور یہ آسان اسی وقت ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں جب عشق ہو، جب محبت ہو، یہ ایسے ہی سپرفیشل نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے علامہ نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اللہ پر ایمان اگر خالی خلی ایمان ہو، وہ شعوری ایمان کی کیفیت اگر ہمارے اندر نہ ہو، تب یہ قربانی نہیں دی جا سکتی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جیسا ہمارے لیے ہو رہا ہے آج۔ وہ تنے تنہا ایک شخص کھڑا ہو کر کے ایک وقت سلطنت کو پلٹ دیتا ہے اور اس دین حنیف کی بنیاد قائم کرتا ہے سارے دنیا کے ملکوں کے اندر۔ آپ اندازہ تو کیجیے۔ تو بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون اور گوشت مطلوب نہیں، تم نے کتنے لاکھ کا اور کتنے کروڑ کا جانور خریدا یہ اہم نہیں ہے۔ جس اخلاص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس دلائیت کے ساتھ تم قربانی کرو گے، اور وہ جذبہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کرنے کا وہ جذبہ اگر اپنے اندر بیدار کرو گے، صرف جانور کی قربانی نہیں، اپنی جان دینے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو گے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی حکم دیا کہ جب جانور کی ذبح کیا جائے تو گھر کی خواتین کو سامنے کھڑے۔ اب دیکھیے ایک زبردست قسم کی ایک ملت ہم یہاں پر تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سنگٹھن ہے، وہ مرغوں کو کاٹتے تھے اور ان کو ہمت دلاتے تھے کہ ذرا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے آج کہاں تک آ گئے کہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی قربانی کر دیں گے، اس کو یہاں تک پہنچ۔ تو آپ دیکھیے جو جذبہ ہے، جو مطلوب ہے، جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں صرف رسم باقی رہ جاتی ہے نا۔ علامہ نے کہا کہ رہ گئی رسم ازار ہوئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو وہ جذبہ ہم اپنے اندر بیدار کریں، یہ مطلوب ہے۔ اس کا نقشہ قرآن مجید نے جو کھینچا، اور ایک بڑھاپے کی عمر میں جب اولاد عطا کی گئی اور کئی سال کی دعا جب قبول کی گئی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، ہر طرح کی آزمائش میں پورے اترے، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اپنی عزت چھوڑی، اپنی پوزیشن چھوڑی، بڑی نوکری چھوڑی، بڑا مرتبہ چھوڑا، سب چھوڑ دیا، جان اور مال کسی کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن ایسا لگا کہ شاید اولاد کی محبت، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے خود تو ساری چیزیں کر دیتے ہیں، لیکن اولاد اور پوتا پاتی جب اس کی جو محبت رہتی ہے یہ پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہے۔ یہ آزمائش ابھی باقی تھی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا ان کے برابر کے عمر کو پہنچا، ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، یہ خاص وقت ہوتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ باپ کو محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، جب وہ اس کے ساتھ ذرا گل مل جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنگل میں جا رہے ہیں، لکڑیاں توڑ رہے ہیں، وہ ساری کیفیت۔ تو کہا کہ یا قال یا بنیا، کہا اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کہو کہ تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ تو بیٹے نے فوراً جواب دیا، قال یا اتفال ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے ماتھے کے بل گرا دیا بیٹے کو، یہ اسلامہ جو ہے یہ اسلام ہے۔ سمجھ لیجئے اسلام کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس آیت سے سمجھیے کہ ایک بوڑھا باپ چھری لے کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کر